بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکہ میں ایک وحشت اثر خبر پھیل گئی۔ اس منحوس خبر نے پرستان حق کو سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو ابو طالب زندہ ہیں اور بنو ہاشم کی تلواریں کند نہیں ہوئیں۔ یہ خبر صحیح تھی یا محض افواہ تھی، اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ حضور علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ بنو ہاشم سخت غیظ و غضب کے عالم میں تھے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بنو اسد کے ایک نوعمر لڑکے کے کانوں میں بھی اس خبر کی بھنک پڑ گئی۔ 16 سال کی عمر کے اس کشیدہ قامت اور قوی الجثہ نوجوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے کیلولہ کرنے اپنے گھر آیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی تڑپ کر اٹھ بیٹھا، کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کا نیام زمین پر پٹک دیا اور شمشیر بکف مکہ کی گلیوں میں کود گیا۔ اس کا رخ مکہ کے بالائی حصے میں واقع سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کی جانب تھا۔ اس وقت جوش غضب سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور وہ نہایت تیزی سے گلیاں طے کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ حضور علیہ السلام کے کاشان مبارک پر پہنچ گیا، اور یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت کے ساتھ وہاں رونق افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمشیر بکف نوجوان کو دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ اس وقت تم شمشیر برہنہ سونت کر کیسے آ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا، اچھا تو یہ بات ہے، اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ نوجوان نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ اس کا جواب سن کر رحمت عالم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ نے اس جوان کے جذبہ فدویت کی تحسین فرمائی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی، بلکہ اس کی تلوار کو بھی دعا دی کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ حق اور رسول برحق کی حمایت میں بلند ہوئی۔ رسول اللہ کے عاشق صادق یہ نوجوان بنو اسد کے گلے سرسبز سیدنا حضرت زبیر بن العوام تھے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن زبیر بن العوام تاریخ اسلام کی ایک محترم بشان شخصیت ہے۔ ان کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول کا لقب عطا ہوا، اور سرور کائنات نے اپنی زبان سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہیں۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق انہیں ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔